محترم سامعین و ناظرین، آج ہم دورہ قرآن میں سورۃ النساء سے آغاز کر رہے ہیں۔ تو سورۃ النساء کو سورہ نساء اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ النساء کہتے ہیں عورت کو، چونکہ اس میں عورتوں کے حقوق، نکاح، حق مہر، ایسے معاملات جو ہے نا وہ بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس کا نام سورۃ النساء رکھا گیا۔ سورۃ النساء کے فضائل میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ حالانکہ یہ تو آپ پر نازل فرمایا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا، ہاں تم پڑھ کر سناؤ۔ میں نے سورہ نساء پڑھی حتیٰ کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس کرو، اب تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ تو اس آیت کے میں جو مضمون بیان کیے گئے ہیں، یہ توجہ سے سماعت فرما لیں تاکہ ترجمہ اور تفسیر سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یتیم بچوں، عورتوں کے حقوق، ان سے متعلق احکامات بیان کیے گئے ہیں، جیسے یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھا جانے کو بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ ناسمجھ یتیم بچوں کا مال ان کے حوالے کرنے سے منع کیا گیا۔ جب وہ شادی کے قابل اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دینے کا حکم دیا گیا۔ یتیموں کے مال ناحق کھا جانے پر وعید بیان کی گئی۔ اسی طرح عورتوں کا مہر انہیں دینے کا حکم دیا گیا۔ مہر سے متعلق چند اور مسائل بیان کیے گئے۔ میراث کے مال میں عورتوں کے باقاعدہ حصے مقرر کیے گئے۔ ان عورتوں کا ذکر کیا گیا جن سے نسب، رضاعت، ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اور جن عورتوں سے کسی سبب کی وجہ سے عارضی طور پر نکاح حرام ہے۔ ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے احکام بیان کیے گئے، اور نافرمان عورتوں کی اصلاح کا طریقہ ذکر کیا گیا۔ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی اور دور کے پڑوسیوں، مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا۔ میراث کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے۔ یہ کوئی آدمی اگر فوت ہو جائے تو ترکہ میں وہ زمین چھوڑ جاتا ہے، مکان یا کوئی روپیہ پیسہ، اس کا مال کس طرح تقسیم کیا جائے گا، کن لوگوں کی توبہ قبول ہے اور کن کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق، اور ازدواجی زندگی کے رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں۔ مال اور خون میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت بیان کی گئی۔ حسد سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ تکبر، بخل اور ریاکاری کی مذمت بیان کی گئی۔ جہاد کے بارے میں احکامات بیان کیے گئے۔ قاتل کے بارے میں احکام، ہجرت کے بارے میں احکام، نماز خوف کا طریقہ بیان کیا گیا۔ نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین کی گئی۔ اخلاقی اور ملکی معاملات کے اصول، جنگ کے بعد احکام بیان کیے گئے۔ منافقوں، عیسائیوں اور خاص یہودیوں کے خطرات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے۔
اس صورت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کی گمراہیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ستقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی، جس نے خالقکم، تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت پھیلا دیے، جو جوڑا بنایا ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام، جس کے نام پر مانگتے ہو، والارحام، اور رشتوں کا لحاظ رکھو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نا تمام بنی آدم کو خطاب ہے اور سب کو تقوی کا حکم دیا گیا ہے۔ کافروں کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں، اور مسلمانوں کے لیے تقوی یہ ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اعمال صالحہ بچا لائیں۔ ہر ایک کو اس کے مطابق تقوی کا حکم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا، اور انہی دونوں حضرات سے زمین میں نسل در نسل کثرت سے مرد عورت کا سلسلہ جاری ہوا۔ نسل انسانی کے پھیلنے سے باہم ظلم اور حق تلفی کا سلسلہ بھی شروع ہوا، لہذا خوف خدا کا حکم دیا گیا تاکہ ظلم سے بچیں، اور چونکہ ظلم کی ایک صورت اور بدتر صورت رشتہ داروں سے قطع تعلقی ہے، لہذا اس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، اور فرمایا اور یتیموں کو ان کے مال سے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور ستھرے کے بدلے گندا نہ لو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال اپنے مالوں سے ملا کر نہ کھا جاؤ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص کی نگرانی میں نا اس کے یتیم بھتیجے کا بہت زیادہ مال تھا۔ جب وہ یتیم بالغ ہوا، اس نے اپنا مال طلب کیا تو چچا نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، جسے سن کر اس شخص نے یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب یتیم اپنا مال طلب کریں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، جبکہ دیگر شرعی تقاضوں کو پورا کر لیا ہے۔ اپنے حلال مال کے بدلے یتیم کا مال نہ لو جو تمہارے لیے حرام ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ اپنا گھٹیا مال یتیم کو دے کر اس کا عمدہ مال لے لو۔ یعنی کہ اگر کسی کے پاس نا یتیم کی بھینسیں ہیں، مثال دے رہا ہے، تو جب وہ بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، اپنا مال طلب کرے، اب یہ نہیں ہے کہ گھٹیا قسم کی بھینسیں اس کو دے دو اور اعلیٰ قسم کے اپنے پاس رکھ لو، جو اس کا مال ہے اس کو اسے واپس کر دو۔ اور فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں سے انصاف نہ کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو فرمایا تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں یا تمہیں پسند ہیں، مثنا اور ثلاثہ اور رباع، فرمایا
دو دو، تین تین اور چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور تم اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو صرف ایک سے نکاح کرو، فواحدہ۔ او ما ملکت ایمانکم، فرمایا یا لونڈیاں جن کے تم مالک ہو، ذالک ادنی الا تعولوا، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم اس سے ظلم نہ ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ اب اس آیت کے معنی نہ چند اقوال مفسرین کرام نے بیان کیے ہیں۔ امام حسن بصری کا قول ہے کہ پہلے زمانے میں مدینہ کے لوگ اپنی زیر سرپرستی یتیم لڑکیوں سے ان کے مال کی وجہ سے نکاح کر لیتے تھے، حالانکہ ان کی طرف انہیں کوئی رغبت نہ ہوتی، پھر ان یتیم لڑکیوں کے حقوق پورے نہ کرتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے، اور ان کے مال کے وارث بننے کے لیے ان کی موت کے منتظر رہتے۔ اس عید میں انہیں اس حرکت سے روکا گیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی کرنے سے تو نا انصافی ہو جانے کے ڈر سے گھبراتے تھے، لیکن زنا کی پرواہ نہ کرتے تھے، یتیم بچیوں سے زنا کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ اگر تم نا انصافی کے اندیشے سے یتیموں کی سرپرستی سے گریز کرتے ہو تو زنا سے بھی خوف کرو، اس سے بچنے کے لیے جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ان سے نکاح کرو اور حرام کے قریب مت جاؤ۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی میں تو ناانصافی کرنے سے ڈرتے تھے، لیکن بہت سے نکاح کرنے میں کچھ خطرہ محسوس نہیں کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ جب زیادہ عورتیں نکاح میں ہوں تو ان کے حق میں ناانصافی سے بھی ڈرو، جیسے یتیموں کے حق میں ناانصافی کرنے سے ڈرتے ہو، اور اتنی ہی عورتوں سے نکاح کرو جن کے حقوق ادا کر سکو۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا کہ قریش 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کرتے تھے۔ جب ان کا بوجھ نہ اٹھا سکتے تو یہ یتیم لڑکیاں ان کے سرپرستی میں ہوتی، ان کے مال خرچ کر ڈالتے، مال کھا جاتے۔ تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ اپنی مالی پوزیشن دیکھ لو اور 4 سے زیادہ نہ کرو تاکہ تمہیں یتیم کا مال خرچ کرنے کی حاجت پیش نہ آئے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اپنی حیثیت کے مطابق اگر بندے میں طاقت ہے تو وہ 2 نکاح بھی کر سکتا ہے، اگر وہ حقوق ادا کر سکتا ہے 3 بھی کر سکتا ہے، 4 بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ عدل نہیں کر سکتا تو پھر ایک پر ہی اکتفا کرے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اور فرمایا پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو اسے کھاؤ پاکیزہ خوشگوار سمجھ کر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کریں۔ اگر ان کی بیویاں خوش دلی سے اپنے مہر میں سے انہیں کچھ تحفے کے طور پر دے دیں تو اسے پاکیزہ اور خوشگوار سمجھ کر کھائیں، اس میں ان کا کوئی دنیاوی یا آخری نقصان نہیں۔ تو حق مہر جو ہے نا وہ خوشی سے دینا چاہیے۔ اب ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جب شادی کے پر حق مہر کی بات ہوتی ہے تو پھر مشورہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، چلو جی 5000 روپیہ ہی بڑا ہے۔ اگر آدمی کی حیثیت زیادہ ہے تو حق مہر سے زیادہ دینا چاہیے اور خوشی سے دینا چاہیے۔ مہر بوجھ سمجھ کر نہیں دینا چاہیے بلکہ عورت کا شرعی حق سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے خوشی سے دینا چاہیے۔ مہر دینے کے بعد زبردستی یا انہیں تنگ کر کے واپس لینے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور بے عقلوں کو ان کے مال نہ دو، یعنی کہ اگر بچے اگر چھوٹے ہیں نہ سمجھ ہیں، کم عقلوں کو ان کے وہ مال نہ دو۔ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے۔
وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، انہیں اس مال میں سے کھلاؤ، ان یتیم بچوں کو ان مال میں سے کھلاؤ، وَاكْسُوهُمْ اور پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اور ان سے اچھی بات کہو۔ اس آیت میں چند احکام بیان فرمائے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جن بچوں کی پرورش تمہارے ذمہ ہے نا، ان کا مال تمہارے پاس ہے۔ وہ بچے اتنی سمجھ نہیں رکھتے کہ مال کا مصرف پہچانے، بلکہ اسے بے محال خرچ کرتے ہیں، اور ان کا مال ان پر چھوڑ دیا جائے تو وہ جلد ضائع کر دیں گے۔ حالانکہ مال کی بہت اہمیت ہے کہ اسی کے ساتھ زندگی کی بقا ہے، لہذا جب تک مال کی اچھی طرح سمجھ بوجھ نہیں انہیں حاصل نہ ہو جائے تب تک ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو، بلکہ ان کی ضروریات جیسے کھانے پینے، پہننے کے اخراجات وغیرہ ان کے مال سے پورے کرتے رہو، ان سے اچھی بات کہتے رہو جس سے ان کے دل کو تسلی رہے اور وہ پریشان نہ ہوں۔ ان سے کہو کہ بھائی مال تمہارا ہی ہے، جب تم ہوشیار سمجھدار ہو جاؤ گے تو یہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور فرمایا یتیموں کی سمجھداری کو آزماتے رہو، اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُ رُشْدًا تو اگر تم ان کی سمجھداری دیکھو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا اور ان کے مال فضول خرچی سے نہ کھاؤ، بِدَارًا أَن يَكْبُرُوا اور اس ڈر سے کہ جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ اور فرمایا جس سے حاجت نہ ہو وہ بچے، یعنی کہ جو بندہ مالدار ہے نا وہ ان کے مال خرچ کرنے سے بچے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھا سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ بنا لو۔ جب وہ بڑے ہو جائے نا، جب مال واپس کرنے لگو تو اس وقت کوئی گواہ اوپر بنا لو۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا اور حساب لینے کی اللہ کافی ہے، حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں یتیموں کے حوالے سے بہت واضح احکام دیے گئے۔ فرمایا گیا کہ جن یتیموں کا مال تمہارے پاس ہو ان کی سمجھداری کو آزماتے ہوئے، جس کی ایک صورت یہ ہے ان کا مال دے کر وقتاً فوقتاً انہیں دیکھتے رہو، تھوڑا سا مال دو پھر دیکھو کیسے وہ خرچ کرتے ہیں، یوں انہیں آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں یعنی بالغ ہو جائیں، تو اگر تم ان میں سمجھداری کے اثار دیکھو کہ وہ مالی معاملات اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ان کے بارے میں حکم دینے کے بعد اب سرپرستوں کو بطور خاص ہدایت دی ہے۔ فرمایا کہ یتیموں کے مال کو فضول خرچی سے استعمال نہ کرو اور ان کا مال جلدی جلدی میں نہ کھاؤ، اس ڈر سے کہ وہ جب بڑے ہو جائیں گے تو انہیں مال واپس تمہیں کرنا پڑے گا، لہذا جتنا زیادہ ہو سکے ان کا مال کھا جاؤ، یہ حرام ہے۔ اور مزید ہدایت یہ ہے کہ یتیم کا سرپرست اگر خود مالدار ہو یعنی اسے یتیم کا مال استعمال کرنے کی پھر اجازت نہیں تو وہ اس کا مال استعمال کرنے سے بچے، اور جو حاجت مند ہے وہ بقدر مناسب کھا سکتا ہے، جو غریب ہے نا وہ کھا سکتا ہے ضرورت کے مطابق، یعنی جتنی معمولی سی ضرورت ہو، اور اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم سے کم کھائے۔ آیت کے آخر میں مزید پہلے والے حکم کے بارے میں فرمایا کہ جب تم یتیموں کے مال ان کے حوالے کرنے لگو نا تو اس بات پر گواہ بنا لو تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو، اور یہ ایسا کرنا مستحب عمل ہے، بہتر ہے۔ اگر فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون اور مردوں کے لیے حصہ ہے
جو ان کے والدین چھوڑیں اور رشتہ دار چھوڑیں، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو ان کے والدین چھوڑیں اور رشتہ دار چھوڑیں، مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِیبًا مَّفْرُوضًا، فرمایا ترکہ تھوڑا ہو یا بہت حصہ، مقرر حصہ، یہ جو ہے نا نصیبا مفروضا، اس کا معنی ہے مقرر حصہ۔ زمانہ جاہلیت میں نا عورتوں اور بچوں کو وراثت سے حصہ نہ دیتے تھے، عورتوں کو بھی محروم کر دیا جاتا، بچوں کو بھی محروم کر دیا جاتا۔ اس آیت میں اس رسم کو باطل کیا گیا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیٹے کو میراث دینا اور بیٹی کو نہ دینا صریح ظلم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کا بھی حصہ مقرر کر دیا، اور یہ قرآن کے خلاف ہے۔ دونوں میراث کے حقدار ہیں، اور اس سے اسلام میں عورتوں کے حقوق کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور فرمایا جب تقسیم کرتے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس مال سے انہیں بھی کچھ دے دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کہو۔ جن افراد کا وراثت میں حصہ ہے نا، ان کا بیان تو تفصیل کے ساتھ آگے نہ آیتوں میں آئے گا۔ اس کے علاوہ دیگر رشتہ داروں اور محتاج افراد کے بارے میں فرمایا کہ انہیں بھی وراثت میں نہ تقسیم کرتے وقت کچھ نہ کچھ مال دے دیا کرو، اور ان سے اچھی بات کہو، جیسے یہ کہ مال تو در حقیقت وارثوں کا حصہ ہے، لیکن تمہیں ویسے ہی تھوڑا سا دیا جا رہا ہے۔ اور فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً، اب اس آیت کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں، کتنا پیارا انداز ہے سمجھانے کا۔ فرمایا اور ڈریں وہ لوگ اگر اپنے بعد ناتواں اولاد چھوڑتے، خافوا علیہم فلیتقوا اللہ ولیقولوا قولا سدیدا، فرمایا ڈریں وہ لوگ اگر اپنے بعد ناتواں اولاد چھوڑتے تو ان کا کیسا انہیں خطرہ ہوتا، تو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کریں۔ یتیموں کی سرپرستی کے یتیموں کے سرپرستوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈریں، ان کی یہ سمجھ کر پرورش کریں کہ اگر ہمارے بچے یتیم رہ جاتے، دوسرا ان کی پرورش کرے تو وہ کیسی پرورش چاہتے ہیں۔ ساتھ کے طور پہ یہ سمجھیں کہ اگر ہمارے بچے یتیم ہو جاتے تو کوئی دوسرا ان کی پرورش کرتا، تو پھر وہ ان کی خواہش کیا ہے کہ ان کے بچوں کی کیسے پرورش کی جائے۔ تو ایسی پرورش وہ دوسرے کے یتیموں کی کریں۔ یہ آیت کریمہ اخلاق کی بہترین تعلیم ہے، اور ہمیشہ دوسروں کے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہیے جو اپنے ساتھ پسند ہے، اور جو اپنے لیے پسند نہ ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہیں ہونا چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آگے آخری آیت مبارکہ ایسا رکوع کی، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، استغفر اللہ، فرمایا وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اس سے پہلی آیات میں یتیموں کا مال ناحق کھانے سے منع کیا گیا، اور اس آیت میں یتیموں کا مال ناحق کھانے پر سخت وعید بیان کی گئی، اور یہ سب یتیموں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیونکہ وہ انتہائی کمزور عاجز ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مزید لطف و کرم کے حقدار ہیں۔ اس آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ یتیموں کا مال ناحق کھانا گویا آگ کھانا ہے،
یہ مال کھانا جہنم کی آگ کے عذاب کا سبب ہے۔ اس کے متعلق حدیث مبارکہ بھی حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات ایسی قوم دیکھی جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے، ان پر ایسے لوگ مقرر تھے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑتے، پھر ان کے منہوں سے آگ کے پتھر ڈالتے اور ان پتھروں کو پیچھے سے نکال دیتے۔ استغفر۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام